بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد پورے پاکستان میں جو ایک خواتین میں کھلبلی مچی ہے، ایک شدید رنج، غم اور غصے کا اظہار ہے، اس کے حقائق سامنے لانا اور جواب دینا ایک ایسے ملعون شخص کو جس کی زبان جب بھی کھلتی ہے پاکستان کی ماؤں کے، بہنوں کے اور بیٹیوں کے خلاف کھلتی ہے، بالخصوص ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان میں سیاسی جو بدامنی ہے اور جو پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، ہمیشہ ان کے خلاف نکلتی ہے۔ اور میں بات کر رہی ہوں فضل الرحمان کی، اور معذرت کے ساتھ آج پورے نیشنل ٹی وی کے سامنے، پورے نیشنل میڈیا کے سامنے اور اپنی تمام عوام کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ مولانا کہہ کے لفظ مولانا اور اس کی حرمت تقدس کو میں پامال نہیں کروں گی، اس شخص کے نام کے ساتھ میں مولانا نہیں لوں گی، کیونکہ مولانا کوئی کسی کے باپ مولانا ہونے سے کوئی مولانا نہیں بنتا۔ مولانا ایک وہ لیول ہے علم کا، عزت کا، ایکسپرٹیز کا، جس کو بڑی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی فیلڈ میں، مذہب کی فیلڈ میں ایک پی ایچ ڈی شخص ہوتا ہے، اس کو آپ مولانا کہتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے غلاظت اگلنے والے شخص کے نام کے ساتھ سوری مولانا نہیں لگ سکتا۔ میں اپنے عوام کے سامنے چند باتیں رکھوں گی، کیونکہ میں بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے جب ایک ایسے شخص کی بات سنتی ہوں جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار کہتا ہے، جو مذہب کی دکان لگاتا ہے اور مذہب کے گاب کے پیچھے، مذہب کے لبادے کے پیچھے سے چھپ کے پاکستان کی خواتین کو، پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ وار کرتا ہے، اس کو جواب پھر اسی طریقے سے ملے گا۔ میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والی ہوں، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تمام خواتین جنہوں نے اسلام میں خواتین کی عزت کو روشناس کروایا۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں برملا بتایا گیا ہے کہ عورت کی عزت اور حقوق کیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ کسی شخص کی شرافت کی، غیرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور کسی شخص کے لعنتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ فضل الرحمان نے آج سے شروع نہیں کیا۔ جو شخص مذہب کے لبادے سے چھپ کر اپنے سیاسی حریفوں پر تیر برساتا ہے، غلاظت اگلتا ہے، یہ اس کے کارنامے بہت پرانے ہیں۔ یہ 1993 میں محترم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ فتوے لگا دیے تھے اور ان کا سیاست میں آنے کو حرام قرار دیا تھا۔ ان کے جو آج کے پی ڈی ایم کے بہت بڑے یہ چیمپئن انجن ہے، یہ پی ڈی ایم کی اس 12-13 ڈبوں والی بے سروپا ٹرین کا، آج ان کے ساتھ ایک طرف مریم بیٹھتی ہے، ایک طرف مریم اورنگزیب بیٹھتی ہے، شازیہ مری بیٹھتی ہیں، ان کی فورن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ بیٹھتی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی ساری خواتین، عظمہ بخاری ہو گئی، جن کی زبانیں تو اندر جاتی نہیں ہیں، لیکن جب سے اس شخص نے پاکستان کی خواتین پہ، سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے والی خواتین پہ انتہا کی غلاظت اگلی ہے، مجھے تو کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اگر آپ کی سنائی دی ہے، کہیں سے پتہ لگا ہے کہ کوئی تنقید ہوئی ہے، کوئی جوابی کارروائی ہوئی ہے، کسی نے اس شخص کو کوئی شٹ اپ کال دی ہے، تو ضرور بتائیے گا۔ میں خواتین کے حقوق کی بات کروں، اگر جس طرح میں نے بیان کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا جو مرتبہ انٹروڈیوس کرایا اپنی امت کو، اس کو آج تک ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اور جب میں نے اس شخص کی وہ غلیظ تقریر سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی شخص اتنا سفاک، اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ قوم کی ماں کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس قسم کے غلیظ زنا جیسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے ماں جیسی ہستی کے لیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ اللہ نے مسلمانوں میں کسی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا۔ جو علم حاصل کرے
وہ علم کی معراج پہ پہنچتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ قذف کی سزا صرف اس شخص کے لیے جو کسی خاتون پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو پروو نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس باقی کسی جرم میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی جاتی ہو۔ تو یہ شخص کون سا دین فالو کر رہا ہے، یہ کس کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اور یہ کس مذہب کا پیروکار ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہے اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتا ہے۔ پاکستان کی خواتین کی اس نے تذلیل کی، یہاں سب مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اس شخص کی۔ اس کے بعد اور ساتھ میں اپنے دکھ کا بھی اظہار کرتی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ نہ کوئی آئینی ادارہ بولتا ہے، نہ کوئی قانون کا ادارہ بولتا ہے، نہ ہماری ریاست ایسے لگتا ہے کہ کوئی ستو پی کے خصوصی قسم کے اور سوئی بھی ہے۔ کہاں کہاں دروازے کھٹکائے جائیں۔ جس آئین اور قانون کا یہ حوالہ دیتا ہے فضل الرحمان، اس کے آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی ناموس کا، اس کی عزت کا، اس کی حرمت کا پابند کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کی حرمت ہے، نہ کسی کی عزت اور حرمت پامال کرنے پہ کوئی سزا ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اپنی آئینی اور قانون کو پابندی کروانے والے اداروں سے، میں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں، ہم کہاں جائیں گے جب خواتین پہ الزامات لگتے ہیں، جب بزرگوں کو گھروں سے پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے، جب ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، آپ کے پاس آ کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، فریاد ڈالتے ہیں، لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ کون سا دروازہ کھٹکائیں اور یہ آئین اور قانون کے آرٹیکلز کس کو جا کے سنائیں؟ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے، پاکستان کا آئین اس کے مطابق اس کی مناسبت سے بنا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے مائک سے للکارا جاتا ہے، ان کے خلاف غلاظت اگلی جاتی ہے۔ مجھے تو نہ پیمرا پہ میں سوال پوچھتی ہوں، کیوں پیمرا نے اس قسم کی گھٹیا غلاظت کو نشر ہونے دیا؟ کیوں قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں، زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا، قوم کے بچوں کے صبر کا امتحان لیا گیا؟ اور میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واہیات بکواس سنتے ہیں، جو اس غلاظت کو برداشت کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ۔ میں ان سے اظہار ہمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے، کہ اس قسم کا شخص آپ لوگوں کے خاندان کا سربراہ اور آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کوئی شخص مجھے مولانا فضل الرحمان کی والدہ کا نام بتانا پسند کرے گا؟ کیسی خاتون ہوں گی، دنیا سے چلی گئی ہیں، کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی یا ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ان کا بیٹا یہ کارنامے کرتا ہے کہ قوم کی تمام ماؤں کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ اس کے گھر کی بھابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں، افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ، جو اتنے الفاظ کا استعمال اسمبلی میں کرتی ہیں۔ آپ تھوڑی سی اخلاقی ہمت کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں، اور اس کے برعکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی، مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ، پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا۔ بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے، کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو، کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی، میں نے قوم کی ماں کے لیے شوکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دیا ہے، نہ صرف لاہور میں کھڑا کیا ہے، پشاور میں بھی کھڑا کیا ہے، اور اب کراچی میں بھی تیار ہے۔ ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی۔ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا اللہ میاں دے دے جو جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہو، ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس شخص کی۔ مجھے فخر ہے اور میں
ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں, ان 4 بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے. پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ واہ کیا بھائی ہے, جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, جس نے قوم کی ماں بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دیا ہے, ان کو مین سٹریم میں لے آیا ہے. فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو, جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے, اپنی سٹیج سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے, ان کو عزت دیتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے, ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں. عمران خان نے اپنی کسی بہن, بیٹی اور بھابھی کو جو ہے اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنایا, اس نے ہمیں عزت دی ہے, ہماری وہ قدر کرتے ہیں, ہمیں عزت دیتے ہیں. اور یہ غلیظ شخص, کمپلیکس کا شکار شخص, پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدارہ اس پاگل شخص کا علاج کر دیں. اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی. یہ سرکاری حلوے کھا کھا کے اس کا یہ حال ہو گیا, فرسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا. آپ سے پلیز گزارش ہے مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے, تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنیں, بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیظ حملوں سے بچی رہیں گی. اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے, آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپئنز بنی ہوئی ہیں. کدھر ہے وہ مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے, سیلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے, اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہے. کہاں ہے, بیان کیوں نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ سرکاری ترجمان مریم اورنگزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کے ہر 1 منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے, اور اس وقت بھی پہنچی بھی ہے. ایک جج صاحبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئی نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی. آج پاکستان کی ہر ماں بہن بیٹی کی توہین کی ہے, لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی, نہ کسی نے نوٹس لیا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے؟ اور اب میں سوال سٹیٹ سے کر رہی ہوں, ریاست سے کر رہی ہوں. ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے؟ اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے, اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے. 53%, 53% آپ کی آبادی پاکستان کی خواتین ہے, اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, غلاظت اگلتا ہے. کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 14 جو شک نمبر 14 ہے وہ سلیکٹیولی استعمال ہوگی؟